الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ آج کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی محفل آسٹن لائبریری جامع مسجد محی الدین صدیقیہ ویٹن روڈ پر انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ سب حضور کے میلاد میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے تمام مہمانان گرامی ہمارے تو مہمان ہیں میرے اور جملہ انتظامیہ کمیٹی کے، لیکن آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لہٰذا آپ سب کو خوش آمدید دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہم سب کو ہمکنار رکھے۔ بلا تاخیر اس روحانی اور وجدانی محفل کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جاتا ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا قاضی الحاجات 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 یا قاضی الحاجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا کافی المہمات یا کافی المہمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا شافی الامراض یا شافی الامراض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غیاث المستغیثین آغثنا یا غیاث المستغیثین آغثنا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحمن اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن اللہم یا لطیف یا قوی یا عزیز 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کوئی غریباں دے تیان نہیں اور رکھ دا جیویں رکھے تو غلاماں دا خیال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا تو سیجے بلاؤ آقا رک تور پیندے نے مٹھیاں چرورے بھی درود پر لیندے نے مٹھیاں چرورے بھی درود پر لیندے نے تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بن کے جان چمن آپ کیا آگے پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی بے سخاروں کو مل گیا آسرا غم کے ماروں کو مل گئی زندگی اہل ارض و سما آج مسرور ہے دونوں عالم نور علی نور ہے آمنہ جی کا جب چاند روشن ہوا چاند ستاروں کو بھی روشنی مل گئی جن کا کوئی بھی نہ تھا ان کو آقا ملا سارے شوم فقیروں کو داتا ملا میرے آقا کے صدقے خدا کی قسم ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی میں نیازی سنا خانوں اس شاہ کا میں نیازی سنا خانوں اس شاہ کا خود خدا یہ پڑھتا ہے صلی اللہ ان کی بندہ نوازی کو دیکھ ذرا مجھ کو عظمت اور زندگی مل گئی بن کے جان چمن آپ کے آگے
پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی. دو شعر میں سیملوک نے بس او نیچاں دی شنائی کولوں پھل کسے نی پایا او ککر تے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخمانا اصلہ نال جو نیکی کریے وہ اصلہ نال جو نیکی کریے وہ نسلہ تک نہ بھول دے وہ بے اصلہ نال نیکی کریے وہ الٹیاں چالاں چل دے. زمین کی بہارو
انوکھا نرالا وزی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وزی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو مبارک سناؤ، حضور آگے ہیں۔ فضاؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، اغواؤں میں نغمات ہیں صلی اللہ کے۔ فضاؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، اغواؤں میں نغمات صلی اللہ کے۔ درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آگے ہیں۔ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور یہ راتیں۔ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہ کہتے جاؤ، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں آنے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں آنے دیتے، میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا
نہیں آنے دیتے ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی فہرست میں جو رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی فہرست میں جو رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں آنے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں آنے دیتے ان کا منگتا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو محلا نہیں آنے دیتے میرے لہجے کو وہ محلا نہیں آنے دیتے ان کا منگتا ہوں ہے یہی ماں کہ آئیں گے لحد میں میری ہے یہی ماں کہ آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں آنے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں آنے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں آنے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں آنے دیتے ان کا منگتا شام غم کو نکھار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں تے مشکل جب بھی پیش آتی ہیں تو میں نبی کو پکار لیتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تے جدو دم حشر دے سوال ہون گے حامی
ساڈے آمینہ دے لال ہون گے تے جدو دم حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے تے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی تے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے تے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے تے اسے پاسے رحمت رسول جاوے گی تے اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے تے جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے تے جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جدو دم حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے تے میں نیواں تے میرا مرشد اوچا تے اچیاں سنگ میں لائی تے صدقے جاواں انہاں اچیاں تو تے جنہاں نویاں نال نبائی الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثم احكمنا بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. شعر سننے والا ہے کہ نظام علماء نے لکھا ہے انسان کی زندگی میں سب سے جو سخت وقت ہے وہ نزع کا وقت ہے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ نزع کا عالم ہو, زبان پہ کلمہ جاری ہو, سامنے والدہا کا مکھڑا ہو. نزع میں ان کے تصور سے مقدر چمکا. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے.
قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میدان محشر میں دوزخ رب العالمین سے پوچھے گی یا اللہ گنہگار کہاں ہیں؟ تو پروردگار عالم میدان محشر میں میلاد منانے والوں رب العالمین کیا فرمائے گا؟ ہم کتنے نصیبوں والے. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ پوچھا دوزخ نے یا رب ہیں گناہگار کہاں؟ پوچھا دوزخ نے یا رب ہیں گناہگار کہاں؟ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. اور ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں گے. نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں گے. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی گرامی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، جو ہمیشہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار، بے شمار لاتعداد بار درود و سلام میرے اور آپ سب کے پیارے نبی تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو کہ عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی المجد والاحتشام حضرات علماء کرام، حفاظ و قراء حضرات، ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص میرے محترم صوفی آفتاب سرمد سیفی مدد اللہ العالی، اور آپ کے امام و خطیب جو تشریف فرما ہیں، اور میرے بھائی جناب، میرا بڑا ہی پیارا بھائی ہے جناب چودھری ضمیر صاحب، اور آپ کی اس خوبصورت یہ جو سینٹر ہے، لائبریری ہے، اس کی پوری انتظامیہ کمیٹی، اور آپ جتنے بھی تشریف لائے ہو یا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس سپیکر کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، سب کی خدمت میں دست بدستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سینٹر ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سینٹر میں کبھی کبھی بڑی محفلیں لگا کرتی تھی. شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت جناب عالمی مبلغ اسلام جناب پیر علاء الدین صدیقی مدد اللہ العالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس خوبصورت یادگار اور خوبصورت سینٹر میں اور آپ آج تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل منانے اور سجانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ٹیلی فون وحید مراد صاحب میں کتنے ہیں جناب؟ اصل میں نے کہا مجھے زیارت تو کرا دیں جناب، کیونکہ ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا تھا.
تو وحید مراد صاحب نے ماشاءاللہ ٹیلی فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد میرے بھائی ضمیر صاحب مجھ سے رابطے میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی تو بالکل مقررہ وقت پہ میں نے جو وقت دیا تھا یا جو مجھے وقت کہا گیا تھا اس وقت پہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور آج دیکھیے بڑا کمال ہے، آج کمال یہ ہے کہ آج ربیع الاول شریف کی 12ویں رات ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں آپ۔ آج 11 اور 12 والی درمیانی رات ہے، اور 11 اور 12 کی درمیانی رات میں ہی میرے کملی والے آئے ہیں۔ تو آج دیکھیے، آج میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹیکسیاں رک بھی گئیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں آپ کو دگنی چگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ آج سرکار عین وہ رات ہے، آج اتفاق دیکھیے کہ آج اس رات میں آپ داخل ہو چکے ہیں کہ جس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا تو میرا کملی والا آ رہا تھا۔ یہ میرے حضور کی آمد کی رات ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی گھڑیاں بالکل قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس رات میں اور آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، تو رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شانیں بھی بڑی عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی، بہت بڑی شانیں عطا فرمائی۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اسی پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، اور سارے دنیا والے انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو علماء نے لکھا ہے سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، بندے مر جائیں گے، پر میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی شان والا نبی رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو سرکار کی ساری شانوں کا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، قرآن اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، اس میں بھی رب العالمین نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضور آئے تو رب العالمین نے اعلان فرمایا، سماعت فرمائیے، آپ کی توجہ میری طرف، میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، قرآن پڑھوں گا۔ اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں، پر سماعت فرمائیے گا۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پروردگار عالم نے فرمایا البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول، ایک عظمت والے رسول۔ اگلے اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے۔ رب العالمین نے اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں اعلان فرمایا اے دنیا والوں، میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہنے والا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے میں رب العالمین نے فرمایا اے دنیا والوں سنو، میرا محبوب رؤوف بن کے آیا ہے، رحیم بن کے آیا ہے، رؤوف بن کے آیا،
रहीम बन के आया। अब मैं जल्दी जल्दी में आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद है और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बेहतरीन नात खान है वो कुरान है, वो कुरान है, वो कुरान है। सबसे बेहतरीन नात खान मेरे नबी का कुरान है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी एक आया करीमा को सामने रखते हैं जिसमें रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। यार कुरान पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह ऊंची कहें। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ये कहते हैं ये पूरी आया करीमा जहां रब्बुल आलमीन की हमदो सना बयान करती है वहां मेरे कमली वाले की नात भी बयान करती है। अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ये कहा है मिलाद मनाने वालों, मिलाद दो चीजों का नाम है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कुरान का मुताला करने से, नबी की हदीस का मुताला करने से मिलाद के बारे में जो मैं जान सका हूं वो ये है कि मिलाद दो चीजों का नाम है। पहले नंबर पे कमली वाले पे दरूदो सलाम पढ़ना और दूसरे नबी पे मेरे नबी की नात पढ़ना। मेरे नबी की नात पढ़ना, कौन सी नात पढ़ना? जो कुरान ने पढ़ी है, जो कुरान ने बयान की है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की साया करीमा में मैं फिर आता हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन। यार मैं चिश्ती हूँ तो आप थोड़ा सा चलेंगे मेरे साथ, बस फिर इंशाल्लाह फिर नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन। रसूलुन, ये जो रसूलुन है लाम पे तनवीन है। आप कहोगे जी चिश्ती जी बताओ तनवीन किसे कहते हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सीधा पेश होता है, एक उल्टा पेश होता है। सरफी ये कहते हैं इसे तनवीन कहते हैं। यहाँ परवरदिगारे आलम ने रसूलुन पे खुसूसी तौर पर तनवीन का इस्तेमाल फरमाया। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं अरबी लुगत में तनवीन अजमत के लिए इस्तेमाल होता है, शान के लिए इस्तेमाल होता है, ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए लोगों ये जो रसूल आया है तुम्हारे दरमियान आया है और इसे आम न समझना, ये बड़ी शान वाला है। फिर जरा इस आया करीमा पे आते हैं लक़द जाअकुम रसूलुन। अब मुअज़्ज़िज़ साहबीन कुरान सुनिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम, सुभान अल्लाह कहें। ये जो रसूलुन के बाद अनफुसिकुम है, मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं अनफुसिकुम की दो किरातें हैं। अनफुसिकुम भी पढ़ा जाता है, अनफासिकुम भी पढ़ा जाता है। फा के ऊपर ज़बर भी पड़ी जाती है, फा के ऊपर पेश भी पड़ी जाती है। अब मैं दोबारा तर्जुमा करना चाहूंगा। अगर अनफुसिकुम पढ़ा जाए, फा के ऊपर पेश पड़ी जाए, फिर माना ये बनेगा 12 रबीउल अव्वल पीर के दिल जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सरजमीन मक्का में मोहल्ला बनु हाशिम में बीबी आमिना की गोद में जो प्यारा नबी आया है तुम में से आया है। ये तर्जुमा तब बनेगा जब अनफुसिकुम पढ़ेंगे। अब मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं इसकी जो दूसरी किरात है वो अनफासिकुम है, अनफासिकुम है।
فا کے اوپر زبر ہے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جب انفسکم پڑھیں گے پھر معنی یہ بنے گا اے لوگوں میرے محبوب کا میلاد منانے والوں خوشیاں مناؤ. 12 ربیع الاول جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. جو آمنہ کی گود میں آیا ہے وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین بن کے آیا ہے. اور اسی لیے سائم چشتی صاحب نے بھی ترجمہ کیا تھا. سائم چشتی کہتا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا اے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. پروردگار عالم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب آیا ہے تم میں سے آیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب میں نے اس کا مختصر سے ترجمہ بھی کر دیا ہے, مختصر سے جو چند نکات ہیں وہ بھی بیان کر دیے. اب آئیے ذرا مل کر مفسرین کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آئیے ذرا میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے ایک ایسے مفسر قرآن کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جو میرے نبی کے زمانے کا مفسر قرآن ہے. میرے نبی کے زمانے کا مفسر قرآن نام ہے عبداللہ ابن عباس. میرے نبی کے کزن ہیں, میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. جناب عباس کا پتر ہے عبداللہ ابن عباس, اور یہ اتنے بڑی شان والے لوگ ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے اگر بارش نہ ہو قحط پڑ جائے, میرے پیارے آقا نے فرمایا دعا رب سے مانگو, وسیلہ میرے چچا عباس کا پیش کرو. پروردگار عالم میرے چچا عباس کے وسیلے سے باران رحمت عطا فرمائے گا. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, جناب عباس کا یہ مقام ہے تو کملی والے کے مقام کا کیا کہنا ہیں جی, کملی والے کے مقام کا کیا کہنا. میرے نبی کے کزن ہیں, جو مولا علی سے رشتہ ہے وہی عبداللہ ابن عباس سے رشتہ ہے. عبداللہ ابن عباس اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں
جو میں نے آیا ایک کریمہ پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب ذوالجلال نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، پروردگار عالم نے اپنے کلیم سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ جناب موسیٰ رب العالمین کی نوازشات کو دیکھنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک و مولا، آج تو نے جو مجھے نوازا ہے، جو مجھے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو مجھے شانیں عطا فرمائی ہیں، مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، یہ عطائیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے میری شان والا بندہ یا نبی نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن عباس اس آیہ کریمہ کے تحت کہہ رہے ہیں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے پیارے موسیٰ، آپ کو جو دیا گیا وہ لے لیجئے، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اس پر میرا شکر ادا کیجئے، وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ، ساری زندگی توحید پہ قائم رہنا، وَحُبِّ مُحَمَّدٍ، اور میرے یار محمد کی محبت پر قائم رہنا۔ ہے جی، اب جب پروردگار عالم نے یہ فرمایا تو جناب موسیٰ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بڑی شان والا ہوں، لیکن جب پروردگار عالم نے فرمایا تجھ سے بھی بڑی شان والا میرا محبوب ہے، تو جناب موسیٰ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، کیا تیری توحید کے ساتھ ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ رب نے فرمایا ضروری ہے۔ آگے الفاظ سنیے جو جناب عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، محمد کی امت کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ لو کو بناتا، نہ قلم کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ حور و غلمان کو بناتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ولا ایاک، اے پیارے موسیٰ سن لے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب یہ ترجمہ تو میں نے کیا ہے، اب ایک ترجمہ کھڑی والے نے کیا ہے، سنیں گے؟ پڑھ دوں؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب و نور اسید نوروں، یہ اسید پتہ کون ہے؟ کملی والا۔ سب و نور اسید نوروں تیارا اس دا نور حضوروں ہے، اس نو تخت عرش دا ملے آپ تے موسیٰ نو کوہ طوروں۔ ایک اور نقطہ بیان کروں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ بیان کر کے میں نے یہ نقطہ وہاں بھی بیان، امام راضی نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے۔ امام راضی بڑا بڑا امام ہے۔ امام راضی کہتے ہیں پروردگار عالم نے جب عالم ارواح میں ساری ارواح کو بلایا، عالم ارواح جانتے ہیں آپ؟ بولیے۔ ہمارا اصلی وطن وہی ہے، برطانیہ میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں اصلی وطن آزاد کشمیر ہے یا پاکستان ہے،
اصلی وطن نہ برطانیہ ہے، نہ پاکستان ہے، نہ کشمیر ہے، اصلی وطن تو یا قبر ہے یا عالم ارواح ہے۔ تو عالم ارواح میں رب العالمین، امام راضی کہتے ہیں عالم ارواح میں پروردگار عالم نے ساری ارواح کو جمع کیا، اور ساری ارواح کو جمع کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، کیونکہ قرآن ہے ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ نص قطعی سے ثابت ہے کہ رب العالمین نے فرمایا تھا الست بربکم۔ اب امام راضی کہتے ہیں سارے ہی خاموش، سارے چپ، اس میں نبیوں کی روحیں بھی ہیں، منکروں کی روحیں بھی ہیں، مسلمانوں کی جنہوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ارواح بھی ہیں، ساری ارواح ہے۔ امام راضی کہتے ہیں تالے لگ گئے۔ سب سے پہلے پوری عاجزی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو بولا وہ میرا نبی بولا۔ امام راضی کہتے ہیں میرے پیارے آقا نے عرض کیا قالو بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ امام راضی کہتے ہیں میرے نبی کا بولنا تھا، پیچھے سارے ہی بول پہ، سارے بول پہ۔ اور یہاں میں اگر آپ اجازت دے تو ذرا مل کر قصور چلتے ہیں، قصور بابے بلے کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں بابے بلے کا نام سن کے سپیکر بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب بابا بلہ بھی پہنچا ہوا بندہ ہے جی۔ آئیے ذرا مل کر قصور چلتے ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا، بس تھوڑی دیر ہے میرے پاس۔ بابے بلے سے کسی نے پوچھا بابا بلہ جی جدوں عالم ارواح وچ پروردگار عالم نے الست بربکم فرمایا سی، سبحان اللہ آکھویا۔ یہ جو میں تقریر سنا رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن آپ کو بڑی کم سننے میں ملے گی۔ دیکھ لینا پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ۔ بابا بلہ سے کسی نے پوچھا بابا بلہ جی دسو جدوں عالم ارواح وچ پروردگار عالم فرمایا سی الست بربکم تے کملی والے جواب دیتا سی قالو بلا۔ او بابا بلہ جی تسی کتھے سو، تسی سن دے پے سو کہ نہیں؟ بابے بلے نے جواب دیتا ہے او تسی تے بھول گئے ہو، پر بلے نو حرف بحرف اج بھی یاد ہے۔ بابا بلہ کہتا ہے کن فیکون، جداں فرمایا تے اسیوی کولے سے اے کالو بلا اسا کنی سنیا تے کوئی گنگے بیرے نا سے تے اکالا مکان میرا اور آپ کا وطن۔ بابا بلہ کہتا ہے اکالا مکان ساڈا تے ایتھے آن بتاں وچ پھاسے، اے نفس پلیت پلیت چکیتا تے کوئی اصل پلیت نہ سے۔ ایتے قصور والا بابا بلہ بولے آئے، بابے بلے اپنی تحقیق پیش کی تھی، پھر ہور ہک ہور بولیا، کتھو بولیا مرگلا دے پہاڑاں وچ گولڑے دا تاجدار بولیا، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے۔ آپ نے فرمایا بلہ جی گل تواڈی ٹھیک ہے، تواڈی اپنی تحقیق ہے، میر علی بابے بلے تے گل آکھی نا کن فیکون جداں فرمایا تے تاجدار گولڑا بولے بابا بلہ جی تسی کن فیکون دی گل کر دے ہو، اوے کن فیکون تے کل دی گلے، کن فیکون تے کل دی گلے تے
تے اساں اگے دی پریت لگائی او تو میں حرف نشان نہ تے جدوں دتی سی میم گواہی تے اجے بھی سانو او پہ دس دے تے یارا بیلے بوٹے کاہی میرے علی اور رلتائیوں بیٹھے تے جدوں سکھ دہانوں آئی اے تے تاجدار گولڑا دی تحقیق عالم ارواح دے متعلق ہن ایک ہور بندے دی تحقیق بھی سنو اس نوں کہندے نے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میاں صاحب نے اپنی تحقیق پیش کی تھی میاں صاحب فرماتے ہیں کرسی عرش تن لوح قلم سی عبداللہ ابن عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاکا ہیں تو میاں صاحب فرماتے ہیں کرسی عرش تن لوح قلم سی تینا سورج چن تارے ہوئے ادوں بھی نور محمد والا تے دیندہ سی چمکارے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص پروردگار عالم نے فرمایا پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین میرا حبیب ہے اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میری نسل جیسی کسی کی نسل نہیں میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف میں لکھا ہے میرے نبی نے فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک جناب ابراہیم سے لے کر جناب اسماعیل تک جناب اسماعیل سے لے کر جناب عبد المطلب تک جناب عبد المطلب سے لے کر جناب عبداللہ تک میرے پیارے نبی نے فرمایا جتنی پشتوں میں میرا نور منتقل ہوتا رہا میرے پیارے نبی نے فرمایا میرے سارے آباء و اجداد پاک ہیں میرے نبی نے فرمایا اما حوا سے لے کر جناب حاجرہ تک جناب حاجرہ سے لے کر جناب آمنہ تک جتنی ماؤں کے رحموں میں میرا نور منتقل ہوتا ہوا میری امی جان کے پاس پہنچا ہے میرے نبی نے فرمایا میری ساری مائیں بھی پاک ہیں ساری مائیں پاک اور میرے پیارے آقا نے فرمایا میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں آج تو میں کہتا ہوں میں بڑا خاندانی ہوں ہم کہتے ہیں جی چودھری بڑے خاندانی ہیں راجے بڑے خاندانی ہیں عباسی بڑے خاندانی ہیں جناب پٹھان کہتے ہیں جی اشکزئی بڑے خاندانی ہیں اور میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا میرے نبی نے فرمایا رب ذوالجلال نے کائنات کو بنایا پروردگار عالم نے سب سے پہلے مجھے بنایا سب سے پہلے مجھے بنایا میرے نبی نے فرمایا پھر پروردگار عالم نے قبیلے بنائے میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قبیلے بنو ہاشم میں مجھے رکھا میرے نبی نے فرمایا میں ہاشمی ہوں قریشی ہوں میرے نبی نے فرمایا میری نسل بھی اعلیٰ ہے میرا نسب بھی اعلیٰ ہے نہ تم میرے نسل کا مقابلہ کر سکتے ہو نہ میرے نسب کا مقابلہ کر سکتے ہو اور اسی لیے نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا کہ اس ہاشمی دولہ پہ اوے کونین کو میواروں پیر صاحب لکھتے ہیں اس ہاشمی دولہ پہ
آج کل اگر کوئی بندہ ہمارے علاقے میں لاتے یہ قریشی ہے جی، میاڑا ہے، یہ ہاشمی ہے جی، یہ کوئی، تو میں آپ کو بتاؤں سب سے وڈے دو اقوام ہیں، سب سے بڑی اس کائنات میں، وہ میرے نبی کی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں ہاشمی ہوں، قریشی ہوں۔ سید تو بعد میں چلے، سید تو جناب زہرا سے چلے، سبحان اللہ کہیں آپ نہیں سمجھے میرا خیال ہے۔ سادات جو ہیں وہ جناب فاطمہ کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہے بولیے؟ جناب فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اور جو ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، وہ بھی میرے نبی کا خاندان ہے، وہ بھی میرے نبی کا خاندان ہے۔ تو چراغ گولڑا بولے اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے۔ اب پل نہیں میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آخری بات اور میری گفتگو ختم۔ سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سیرت کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں تو اعتراض سرمد صاحب یہ ہوتا ہے جی سیرت بیان کرو۔ تو میں نے ایک بندے سے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی سیرت کی ایک کتاب دکھا دے جو میلاد کے بغیر لکھی گئی ہو۔ بھئی سیرت لکھو گے تو سرکار کی ولادت چھوڑ دو گے، حضور کا بچپن چھوڑ دو گے، حضور کے لڑکپن چھوڑ دو گے، یہ لکھو گے تو سیرت مکمل ہوگی نا۔ تو بڑی معتبر کتاب ہے سیرت کی، نام ہے سیرت حلبیہ۔ کیا نام ہے کتاب؟ نام نوٹ کر لیں، سیرت حلبیہ، بڑی معتبر کتاب ہے۔ سیرت حلبیہ والے یہ کہتے ہیں کہ 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے۔ اے رات یار، اے رات، آج نہیں رات، آج نہیں رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے۔ رات کا پچھلا پیر ہے، بی بی آمنہ اپنے حجرے میں ہے، اپنے کچے کوٹھے میں ہے۔ بی بی آمنہ گھپ اندھیرا ہے، نہ دیوا ہے، نہ بتی ہے، نہ کوئی بندہ ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ بی بی آمنہ کا وہ کمرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ بی بی آمنہ نے دیکھا، سامنے دیکھا، 4 خواتین نظر آئیں، لمبے لمبے قد ہیں، لمبے لمبے قد ہیں، سرزمین مکہ کی رہنے والی نہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں سیرت حلبیہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ جناب آمنہ پوچھنے لگی بی بی ہو کون ہو، کہاں سے آئی ہو، میں نے مکے میں تمہیں پہلے دیکھا نہیں۔ ایک کہنے لگی اے بیٹی آمنہ مجھے حوا کہتے ہیں، میں تیری ماں ہوں، جناب آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہوں۔ دوسری کہنے لگی بیٹی آمنہ مجھے حاجرہ کہتے ہیں، میں تیری دادی ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی امی جان ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہوں۔ تیسری کہنے لگی اے بیٹی آمنہ میرا نام آسیہ ہے، میرے شوہر کا نام فرعون تھا۔ چوتھی کہنے لگی اے بیٹی آمنہ میرا نام مریم ہے، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہوں۔ سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں
بی بی آمنہ نے پوچھا بیبیوں میرے گھر میں کیسے قدم رنجا فرمایا, میرے گھر میں کیسے آنا ہوا آج کی رات؟ وہ چاروں بیبیاں کہنے لگی اے بیٹی آمنہ آج کی رات تیرے گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے مبارکباد دے دیں کہ بی بی آمنہ تو کتنے نصیبوں والی ہے, تھوڑی دیر کے بعد جو تیری گود میں آنے والا ہے وہ نبیوں کا نبی ہے, وہ نبیوں کا نبی ہے. یہ جناب آمنہ کہتی ہیں میرے گھر میں حور و غلمان آئیں. پڑھیے سیرت حلبیہ, میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے. میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں جناب جبریل آئے, تھوڑی دیر سبحان اللہ کہیں, جبریل آئے, میکائیل آئے, اسرائیل آئے, اسرافیل آئے, جناب آدم آئے, جناب ابراہیم آئے, جناب سلیمان آئے, جناب موسیٰ آئے, جناب عیسیٰ آئے. میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں ہر آنے والی 11 اور 12 کی درمیانی رات جو بھی میرے گھر میں خاتون آتی, جو بھی رب ذوالجلال کا نبی آتا, وہ مجھے یہی کہتا اے بی بی آمنہ اے تو کتنے نصیبوں والی ہے کہ تیرے گھر وہ محبوب آ رہا ہے جس کی خاطر رب نے کائنات کو بنایا ہے. اور آخری بات یہ ہے, میرے نبی کے صحابی رسول, جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, کب فرمایا؟ 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت. اب اعلان نبوت سے کچھ لوگ مغالطے میں پڑ گئے, وہ کہتے ہیں جناب کہ 40 برس تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی ہیں کہ نہیں. حالانکہ حضور فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب جناب آدم گوندے جا رہے تھے. تو 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. بس میری تقریر اختتام پہ, 40 برس کی عمر میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. جشن نزول قرآن ہوا, لوگ مسلمان ہونے لگے, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگے. میرے نبی کی غلامی میں آنے والے ایک صحابی کی امی جان, صحابی رسول فرماتے ہیں میری امی جان میرے قریب آئیں, کہنے لگی بیٹا تجھے ایک واقعہ نہ سنا دوں؟ میں نے عرض کیا امی جان سنائیے. میری امی جان فرماتی ہیں یہ بڑی لمبی بات ہے, بڑے سالوں کی بات ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے جس رات میں کملی والا آیا تھا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میری امی جان فرماتی ہیں میں اس وقت جناب آمنہ کے گھر میں موجود تھے. میں باہر نکلی, اچانک میری نظر آسمان پہ پڑی, میں دیکھ کے حیران رہ گئی. آسمان کے ستارے بھی زمین کے قریب آ رہے ہیں اور آسمان والا چاند بھی زمین کے قریب آ رہا ہے. وہ صحابی رسول یہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میری امی جان فرماتی ہیں میں دوڑ کے اندر پہنچی. میں نے بی بی آمنہ سے کہا اے بی بی آمنہ باہر تو قیامت آنے والی ہے. بی بی آمنہ نے پوچھا قیامت کے آثار تو نے کیا دیکھے ہیں؟ تو وہ بی بی یہ کہتی ہے باہر میں نے دیکھا ہے آسمان کا چاند بھی زمین کے قریب آ رہا ہے, ستارے بھی زمین کے قریب آ رہے ہیں, لہذا قرب قیامت ہے, دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. بس جناب آمنہ میں اور اس بی بی میں یہ گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی یہ جو چاند زمین کے قریب آ گیا ہے, ستارے زمین کے قریب آ گئے ہیں, اے قیامت نہیں آنے والی, دنیا نہیں ختم ہونے والی, ہاں پر تھوڑی دیر کے بعد پوری دنیا میں انقلاب بپا کرنے والا میرا محمد آنے والا ہے جی. اور یہاں پر پیر نصیر الدین نصیر نے لکھا تھا, پیر صاحب لکھتے ہیں چاند تاروں میں نصیر, اچھا لکھیا سی, یہ نعت خان پڑھتے ہیں نا, بڑی لمبی نعت ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند اور ستارے حرکت میں تھے, چاند اور ستارے حرکت میں تھے,
نیچے آ رہے تھے، زمین کے قریب آ گئے تھے، چاند بھی زمین کے قریب، ستارے بھی زمین کے قریب، پر کیوں؟ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، کیوں ہے؟ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا، اور یہ سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے، حضور کی آمد ہوئی تو کمال آمد تھی، کمال آمد۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کوئی بھی ایسی چیز محسوس نہیں کی کہ جب بچوں کی آمد ہوتی ہے تو جو خواتین کو نمودار ہوتی ہیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں مجھے ایسے لگا جیسے مجھ سے ایک نور نکلا، خرج منی نور۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے ایک نور نکلا، کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جنتی لباس میں لپٹے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، جسم معطر ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہتی ہیں جب میں نے ناف کو دیکھا تو ناف کٹی ہوئی ہے، ناف بریدہ، مغسول غسل دیے گئے، طاہر و معطر، بالکل کملی والے کے جسم عطر سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں میری نظر اکھیوں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ سرما بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کچھ جذباتی باتیں نہیں، صحیح باتیں ہیں، سیرت کو پڑھیں۔ اور بی بی آمنہ کہتی ہیں میں حیران رہ گئے کہ کنگھی بھی کیے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بی بی آمنہ کہتی ہیں میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا، نور علی نور ہو گیا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں روشنی پھیلتی گئی، نور پھیلتا گیا، نور مشرق تک پہنچ گیا، مغرب تک پہنچ گیا، شمال تک پہنچ گیا، جنوب تک پہنچ گیا۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہیں میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ کہتی ہیں میں مکے میں تھی، کہاں شام کہاں مکہ، شام کے محلات بڑے مشہور ہیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں ایسا نور رب نے مجھے عطا فرمایا، اس نے پوری کائنات کو ایسا روشن کر دیا، میرے سامنے سے پردے ہٹ گئے، شام کے محلات کا میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے نظارہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں تھا، یا طواف کر رہا تھا یا بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار میں خم آ گئی، خم آ گئی، کعبہ جھکا ہوا ہے۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا نا تو میرے گھر ہی کی طرف جھکا ہوا ہے، کعبہ ادھر جھکا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کعبے تجھے کیا ہو گیا، ساری دنیا تو تیری طرف جھکتی ہے، یہ تو کدھر جھکا ہے؟ سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں بیت اللہ سے آواز آئی عبد المطلب اپنے گھر میں جا، گھر کو دیکھ، آج میں اس لیے جھکا ہوا ہوں کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، آج کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ سرکار آئے اور بی بی آمنہ کہتی ہیں میرے لال نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان پہ تھا یا رب حبلی امتی، اور دوسرا حضور نے سجدہ کیا۔ اب میں ایک شرعی مسئلہ بتا کے وما علینا الا البلاغ کرنے لگا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یہ نوٹ بھی کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لباس پاک ہو، دوسری یہ ہے جسم پاک ہو، تیسرا یہ ہے کہ جگہ پاک ہو۔ فقہا کہتے ہیں اگر یہ 3 شرائط نہ پائی جائیں تو سجدہ نہیں ہوتا، لباس پاک، جسم پاک، جگہ پاک۔ اب حضور کو دیکھیے کہ سرکار نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا۔ ایسی آمد کسی کی ہے؟ ایسی ولادت کسی کی ہے؟ کوئی بچہ ایسا دیکھا ہو اور جو پیدا ہوا ہو تو سرما لگا ہوا ہو، معطر ہو،
नाफ बुरीदा हो, खुशबुओं के हुल्ले लेके आया हो, गुस्ल दिए हुए आया हो, रेशमी लिबास में लिपटे हुए आया हो और उसकी आमद से पूरी कायनात रोशन हो गई हो, तो मेरे नबी ने आमद के फौरन बाद ऐलान कर दिया, दुनिया वालों देखो तुम्हारे बच्चों की विलादत और है, मैं मोहम्मद का आना और है। तुम्हारे बच्चों की आमद और है, मेरा आना और है। ये मैं सर सजदे में रख के ये ऐलान कर रहा हूं, मैं भी पाक हूं। जिस गोद में मैं आया मेरी अम्मी आमिना भी पाक है, और जिस जगह में आया अब्दुल मुत्तलिब का ये कच्चा कोठा भी पाक है। और रब्बुल आलमीन ने तो कमाल कर दिया। इमाम बुखारी पढ़िए, बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी कहते हैं मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भेजा, अल्लाह ने मुझे ये सिफात दी, वो सिफात हुजूर ने खुद गिनवाई। उन सिफात में से एक मेरे नबी की ये सिफ्त है। मेरे नबी ने फरमाया ये सिर्फ सिफ्त मेरी है, सिर्फ मेरी है, किसी नबी को ये सिफ्त रब ने अता नहीं फरमाई, ये मुझ मोहम्मद को अता फरमाई है। मेरे नबी ने फरमाया जब मैं दुनिया में आया तो मेरे रब ने मेरी खातिर सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। इत्थे भी नमाज पढ़ने हो, वरना तुम आखो ना गोरियां दा मुल्क जी, क्या ख्याल है, गोरियां दा मुल्क होवे फिर उत्थे मस्जिदां बनन। परवरदिगार आलम ने फरमाया गोरियां दा मुल्क होवे, ईसाइयों ने होवे, यहूदियों ने होवे, नसरानियों ने होवे, मजूसियों ने होवे, किसी ने भी होवे, खुश्क जमीन होना जरूरी है। पलीती नजर ना आए तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी खातिर रब ने जमीन को पाक कर दिया है। ऐ मेरे गुलाम दुनिया के जिस भी कोने में जा, मुसल्ला बिछा या नंगी जमीन पे नमाज पढ़, रब कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी इस सेंटर को आबाद फरमाए, इस सेंटर को अल्लाह ताला शाद रखे। और एक दफ़ा फिर मिलकर दुआ करते हैं शेखुल आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला आपके दरजात बुलंद फरमाए। उच्ची कहो आमीन। अल्लाह ताला आपके दरजात बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी कब्र पे करोड़ हार रहमतों का नज़ूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला उनका जो फैज़ है अल्लाह ताला उसे जारी और सारी फरमाए। और आप जानते हैं कि मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का मुरीद हूँ, और 3 पीर ऐसे हैं जिनमें आपस में बड़ा याराना था। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब बघार शरीफ वाले, और पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हमने निजी महफिल में इनको आपस में एक दूसरे से मजाक करते हुए भी देखा है। ऐसा इनका याराना था, ऐसी मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप में भी बामी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। और मैं ममनून व मशकूर हूँ जनाब इंतज़ामिया कमेटी का, और जनाब आफ्ताब साहब इतनी देर बैठे रहे, जनाब इश्तियाक साहब हैं, मेरा भाई है जनाब कारी नजम साहब, वाजी बात, इनका नाम ही सितारा है, नजम वन नजमी इज़ा हवा है जी। तो नजम का माना ही होता है सितारा, और वाकई आपके कारी साहब सितारे हैं माशाल्लाह, इतना खूबसूरत चेहरा है। और वहीद मुराद साहब जनाब, बड़ा सोहना ना है तो सुनो भी जनाब अली वहीद मुराद साहब, आप सारे बड़े खूबसूरत हो। अल्लाह ताला आप साहब को आबाद रखे, और आखिर में हुजूर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।